الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے آقا دو عالم کے داتا، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، منبع جود و عطا، صاحب مشکل کشا، سیدہ آمینہ کے دلربا، شب اسرا کے دولہ، انبے کسوں کے ملجا و مأوا، حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا یہ درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. تو مجالس میں آج درود پڑھا جائے گا، یہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے نور بن جائے گا. ایک مجلس آج سجی ہے جس میں ہم نے مل کر درود پڑھا ہے. تو مجلس علماء فرماتے ہیں کہ 2 افراد بھی ہوں تو ایک مجلس بن جاتی ہے، 3 افراد ہوں تو بھی ایک مجلس بن جاتی ہے. یہ مجلس تو ہمیں گھر میں بھی مل سکتی ہے، بچے، گھر والی، گھر میں بھی مجلس موجود ہے، وہاں درود پڑھیں، یہی فضیلت ہے انشاءاللہ الکریم ہے. جس مجلس میں پڑھیں گے درود، کل قیامت کے دن بنے گا یہ نور، اور جس کے پاس ہوگا قیامت کے دن یہ نور، وہ ہوگا قیامت کی تکلیفوں سے دور، دشوار گزار گاٹھیوں سے دور. جی ہاں، ہم مجلس کو پا سکتے ہیں. بازار جائیں، دکان کے اوپر بھی تو یہ 2 افراد کی 3 افراد کی مجلس بن سکتی ہے نا، آفس میں بن سکتی ہے، گاڑی میں سفر کریں تو یہ مجلس بن سکتی ہے، کارخانے میں، ہم لوگ فیکٹریوں میں جدھر بھی جائیں، دکانوں پہ سودا سلف لینے جائیں، ہم لوگ کسی سے ملاقات کریں تو 2 کی مجلس تو بن گئی نا. تو بولیں صلو علی الحبیب، حبیب پر درود پڑھو. حبیب پر درود پڑھا تو کل قیامت کے دن یہ کیا بنے گا؟ نور بنے گا. اور یہ ایسا پروفیٹیبل کام ہے درود و سلام جو ہے، جہاں 2 ملاقات کرتے ہیں، ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ پاک، جی ہاں، وہ اگر نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ اتنا پروفیٹیبل کام ہے، اللہ کی 10 رحمتوں کو لاتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند کرواتا ہے، اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لاتا ہے. تو جہاں یہ نور بنے گا وہیں رحمتوں کا نزول بھی بنے گا، وہیں انشاءاللہ الکریم ہے یہ گناہوں کو بھی مٹاتا چلا جائے گا، وہیں یہ جو ہے درجات کو بلند کرواتا چلا جائے گا، وہیں یہ انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھواتا چلا جائے گا. تو کہنے والے تو کہہ گئے، دکھوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، پریشانیوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو، بیماریوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھو. اور بھائی، گر حاضری کی تمنا ہے، مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، حاضری کی تمنا ہے تو پھر درود پڑھو، اور پھر دیدار مصطفیٰ کی تڑپ ہے تو پھر درود پڑھو. تو دکھوں نے گھیرا درود پڑھو، حاضری کی تمنا درود پڑھو. اور کسی نے اپنے الفاظ میں لکھا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، اب کون نہیں ہے جو اپنا بلا نہ چاہتا ہو، ہر کوئی چاہتا ہے میرا بلا ہو، میری خیر ہو. تو شاعر کہتا ہے اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی تو مومنوں سے خدا چاہتا ہے.
اور قرآن اس پر شاہد ہے، پوری آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیں ہم سارے دوست احباب عاشقان رسول مل کر جو ہے درود و سلام کی محفلیں سجایا کریں، اور یہ محفل 2-3 افراد سے بھی سجی جاتی ہے۔ اے کاش آج 14 اگست ہے، آزادی پاکستان کا دن ہے، اور میں اسی شعر سے آغاز کرتا ہوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ملک پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، ہمیں بن مانگے یہ دامن مصطفیٰ ملا ہے، وگرنہ جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، ان کی غلامی کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا مجھے اپنے پیارے نبی، سونے نبی، سچے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ تو ہم ان کے غلام ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ ہم اللہ کے سب سے آخری نبی کے امتی ہیں۔ اور پھر اگر میں نعمت کا تذکرہ کروں تو ہم اہل سنہ، ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا دامن بھی، الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا دامن بھی ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور کے صحابہ سے بھی محبت ہے، حضور کی ساری اہل بیت سے بھی محبت ہے، حضور کی ساری آل سے بھی محبت ہے، کیونکہ حضور نے ہمیں اسی چیز کا درس دیا ہے۔ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، جی ہاں، من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت ایسی جیسے کشتی نوح ہے، جو میری اہل بیت کے دامن سے جڑا رہا وہ نجات پا گیا، اور جو ان کے دامن سے ہٹ گیا وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہے، ہمارے ہاتھوں میں صحابہ کا دامن ہے۔ اور پھر نعمتوں کا تذکرہ کرو، الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں اولیاء کا دامن ہے۔ ہمارا پاکستان داتا صاحب کا پاکستان ہے، یہ پاکستان وہ سرزمین ہے جو اولیاء کی سرزمین ہے۔ ہمارا پاکستان وہ ہے جو عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پاکستان ہے۔ ہمارا پاکستان بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پاکستان ہے۔ ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پاکستان ہے۔ آؤ ہمارا ملک پاکستان یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے پیر و مرشد، میرے عادی، میرے راہبر، میرے رہنما مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ، جی ہاں آپ فرماتے ہیں کیونکہ دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے تقریباً جو ہے 150 سے زیادہ ملکوں میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ملک پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر اسلام کے نام پر جو ہے سب سے زیادہ آزادی پائی جاتی ہے۔ ہم روڈ پہ نماز پڑھے ہمیں کوئی روکتا ہے، ہم اسٹیشن پہ نماز پڑھے ہمیں کوئی روکتا ہے، ہم گلی کوچوں میں نمازیں پڑھے ہمیں کوئی روکتا ہے، ہم مساجد بناتے چلے جائیں، ہم اسپیکر لگا کر جو ہے ملک پاکستان میں اذانیں دے رہے ہیں، آج ہمیں کوئی روک رہا ہے؟ نہیں روک رہا ہے۔ اسلام کے نام پر ملک پاکستان کے اندر جو ہے آزادی موجود ہے، اولیاء کا فیضان ملک پاکستان ہے۔ الحمدللہ حفاظ کرام ہمارے ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر لاکھوں حافظ قرآن پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر لاکھوں علماء کرام پائے جاتے ہیں۔ اور جید علماء کی بات کروں، مفتی احمد یار خان نعیمی بھی پاکستان کے اندر ہیں، مولانا سردار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ملک پاکستان میں ہیں۔ آؤ نا کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی پاکستان میں ہے، ملک پاکستان ہے۔ کون سی نعمت موجود نہیں ہے؟ آپ پہاڑوں کو دیکھو، معدنیات کو دیکھو، سونے کو دیکھو، پیٹرول کو دیکھو، آئل کو دیکھو۔ آؤ ہمارا ملک پاکستان ہے، الحمدللہ سرسبز و شاداب ملک ہے۔
اللہ پاک نے ہمیں پھل عطا فرمائے ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں، پانی ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہے، نہریں ہمارے پاس ہے، چشمے ہمارے پاس ہے، برفانی علاقے ہمارے پاس ہیں، اور پھر زمینی علاقے ہمارے پاس ہیں الحمدللہ عز و جل۔ چاول ہمارے پاس ہے، گندم ہمارے پاس ہے، ہمارا ملک پاکستان الحمدللہ عز و جل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ہزارہا نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں جو ہے 14 اگست 1947 کو عطا فرمایا، اور یہ ملک پاکستان بڑی جد و جہد کے بعد ملا ہے ہمیں، بڑی کوششوں کے بعد ملا ہے ہمیں۔ اور یہ آزاد پتہ کیوں ہوا تھا؟ اس نام پر آزاد ہوا تھا، جی ہاں، ملک پاکستان کے لیے صدا لگتی تھی، آواز لگتی تھی، جی ہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جی ہاں، ملک پاکستان کے لیے جو ہے جب آزاد نہیں ہوا تھا یہی صدا لگتی تھی۔ کون ہمارے رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ملک پاکستان کس کے نام پر آزاد ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر آزاد ہوا ہے۔ اور ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر دل کے کانوں سے سننا، 30 لاکھ شہداء کا خون موجود ہے۔ یہ ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، 30 لاکھ شہداء ہمارے ملک پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر گئے، اور آج ہم ان 30 لاکھ شہداء پاکستان کو، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جو ہے اسلام کے نام پر آزاد ریاست مملکت پاکستان کو جو ہے آزاد کروایا، جس کی بنیادوں کے اندر جو ہے 30 لاکھ شہیدوں کا خون موجود ہے، آج وہ شہیدوں کا لہو پکار کر ہمیں نہیں کہہ رہا؟ او بھائی، صدا لگتی تھی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ او بھائی، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ۔ آج کیا ہو گیا؟ اسلام کے نام پر آزاد ہونے والے آج اپنے منہ کے اندر باجا لے کر چلے یہ 30 لاکھ شہداء کو خراج عقیدت و تحسین پیش کرنے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے۔ بجائے یہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں آ جائیں، بجائے یہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے، آج 14 اگست ہے، شکرانے کے اندر ہمارے بچے تسبیحاں پکڑ کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد کرے، بجائے ہمارے بچے ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کر جو ہے یہ درود و سلام کی کثرت کر جو ہے او بھائی ان شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے۔ آؤ ذرا میں آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے جو ہے آپ کی قوم سے جب نجات ملی، یا یہ بند چلو بھائی، شکر ہے، ماشاءاللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جب نجات ملی، آپ کی قوم کو جب نجات ملی، پتہ ہے موسیٰ نے جشن آزادی منایا تھا؟ سنو، نہیں پتا تو دل کے کانوں سے، موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آزادی کا جشن منایا۔ 10 محرم الحرام تھی، اور 10 محرم الحرام کو فرعون کو جو ہے دریا کے اندر غرق کر دیا گیا، اور جب فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اور فرعون سے آزادی پر جو ہے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا شکرانے کے اندر سارے روزہ رکھو۔ جی ہاں، موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی قوم نے فرعون سے جب نجات پائی، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، اور ہمارے ملک پاکستان کی بنیادوں کے اندر 30 لاکھ شہداء کا خون موجود ہے۔ آج ہم ان کو تحفہ دے رہے ہیں، پاں پاں پاں، جس کا بجانا حرام۔ پھر سنو، یہ باجا بجانا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ باجا بجانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر یہ بجانا حرام ہے، اس کا بیچنا، اس کا خریدنا، میں نے کہا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے۔ جب یہ باجا بجانا حرام ہے، یہ بھی سنو ذرا، آپ کے میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ہے جس نے سب سے پہلے گایا، شیطان ہے جس نے سب سے پہلے نوحہ کیا، شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا، شیطان نے سب سے پہلے گانا گایا،
اور پھر آؤ داتا حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی کشف المحجوب، کشف المحجوب کے اندر داتا حضور فرماتے ہیں داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اتنی خوبصورت خوش الہان آواز عطا فرمائی، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے پہاڑ وجد میں آ جایا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان کرتے چلتا پانی ٹھہر جاتا، بچے ماؤں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے، پرندے اڑتے زمین پر گر جاتے، ایک ایک ماہ تک مدہوش ہو جاتے، اور چرندے اپنی جو ہے وہ غاروں سے باہر نکل آتے، اور پھر جو ہے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ درختوں کو وجد آتا۔ اور داؤد علیہ السلام کی مجلس کی کیفیت جو داتا حضور نے لکھی، داتا حضور فرماتے ہیں وہاں سے روحیں پرواز کر جاتی۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ایک ہی مجلس کے اندر ایک دفعہ سینکڑوں لوگ جو ہے ان کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے روحیں پرواز کر جاتی، شیطان آگ بگولا ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کی مجلس میں لوگ آتے ہیں، بچے ماؤں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، چیزیں ساکت ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، وجدانی کیفیت آ جاتی ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بانسری نکالی، شیطان نے تنبورا نکالا، بانسری نکال کر تنبورا نکال کر شیطان نے گانا گایا، موسیقی کی محفل سجائی۔ جی ہاں، داتا صاحب نے لکھا ہے سب سے پہلے موسیقی کی محفل سجانے والا بھی شیطان ہے، اور کس کے مقابلے میں؟ داؤد علیہ السلام کی روحانی محفل کے مقابلے میں۔ شیطان بدبخت جو ہے اس نے اپنی جو ہے موسیقی کی محفل برپا کی، اور موسیقی کی محفل برپا کی تو کچھ لوگ جو ہے بدبخت شیطان کے پیروکار بن گئے، اور جو خوش نصیب تھے، سعادت مند تھے، وہ داؤد علیہ السلام کی روحانی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو سنو، پھر جب یہ شیطان گانا سب سے پہلے گانے والا، نوحہ سب سے پہلے کرنے والا، موسیقی کی محفل سجانے والا، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جشن آزادی پاکستان، آزاد مملکت ریاست پاکستان، اسلام کے نام پر آزاد ہونے والا ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اس کی جشن آزادی کے موقع کے اوپر جو ہے سائلنسر نکال کر ہم چلے جشن آزادی منانے۔ ہم لوگ 30 لاکھ شہداء کو خراج عقیدت توپوں کی سلامی دے رہے، بینڈ باجوں کی سلامی دے رہے، پاں کی سلامیاں دے رہے۔ آج ہم جو ہے شہداء پاکستان کو جو ہے میوزیکل پروگرام برپا کر کر جو ہے ناچ رنگ کی محفلیں، ڈانس، رقص و سرور جو ہے اس کی محافل سجا کر ہم 30 لاکھ شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور ہیں کون؟ ہیں ہم مسلمان۔ جی آگے چلو، آگے کہتے ہم غلام ہیں، کس کے؟ کالی کملی والے کے غلام ہیں، ہم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم سب سے آخری نبی کے غلام ہیں۔ تو غلام آزاد نہیں ہوتا، غلام بکا ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے مبعوث فرمایا، میری بعثت کا مقصد، جی ہاں حضور فرماتے ہیں میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ڈھول بانسری کو توڑنا تھا۔ اور آج مسلمانوں نے ملک پاکستان کے اندر جو ہے بجائے اس باجے کو توڑو زینت بنا لیا۔ میں جس مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوں مدنی قافلے میں بچے آئے صبح، وہ باجے بوجے بجا کر لمبے لمبے باجے، مسجد کے اندر پانی کا کولر لگا ہوا ہے، لا کر انہوں نے صفوں کے اندر اتنے لمبے لمبے باجے کھڑے کر دیے، باجے رکھ کر مسجد کی صف کے اندر، اور کولر سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اب ان کو کون بتائے گا یہ مسجد باجے رکھنے کے لیے ہیں؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے۔ خدا کا واسطہ ہے ہم ان برائیوں کے خلاف بند باندھیں، وگرنہ ہمارا مستقبل بڑا تاریک نظر آ رہا ہے۔ یہ جو کیفیت اور حالت بنی ہے، گھروں کے اندر چین نہیں ہے، مسجد کے اندر سکون نہیں ہے۔ یہ مسجد دوسری بلڈنگ ہے، دوسری منزل ہے، یہاں پر پاں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ کو نماز پڑھتے پاں کی آوازیں نہیں آ رہی ہیں؟ یہ باجا بجانا حرام ہے، یہ باجا بجانے والے جو ہے حرام فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اے کاش ہماری زبانوں پہ تلاوت قرآن ہوتی۔ آج ہم شکرانے کے اندر ہے، مساجد کے اندر محافل برپا کرتے، آج ہمارے
گھروں کے اندر نیازیں پکتی، آج ہمارے گھروں کے اندر کھانے پکتے، جنہوں نے آج جانیں دی ہیں، آج ہم ان شہداء کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے، بجائے ایصال ثواب کرنے کے ہم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا؟ یہ کسی بدبخت نے شیطانی چرخہ نکالا ہے، پہلے یہ چھوٹا سا تھا، اب یہ بڑھتا 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 لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے، اب پتہ نہیں اگلے سال کون سی بلا نکلے گی، اور ہمارے مسلمان جو ہیں دن بدن دن بدن دن بدن دن بدن جو ہے موسیقی میوزک، کیا بوڑھا ہے، کیا بچہ ہے، کیا جوان ہے، کیا ہوٹل ہے، کیا کارخانہ ہے، کیا فیکٹری ہے، کیا گاڑی ہے، کیا پان کا کھوکھا ہے، بھئی جدھر جاؤ ہر طرف موسیقی میوزک، موسیقی میوزک، موسیقی سننا حرام، میوزک سننا حرام، گانا گانا حرام، باجا بجانا حرام، ڈانس کرنا حرام، اور بھئی سارے حرام کاموں کا ٹھیکہ ہم نے اٹھا لیا۔ ملک پاکستان آزاد ہوا اسلام کے نام پر، اور ہمارے گھروں کے اندر جو ہے، گلیوں کے اندر جو ہے، بازاروں کے اندر یہ باجا بک رہا ہے، کیا ہم اس کے خلاف بند نہیں باندھ سکتے؟ کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ نہیں رک سکتا؟ رک سکتا ہے۔ اگر یہی چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہے روشنی آتی چلی جائے گی، لیکن ہم لوگ جو ہے بالکل ہے ہمارے گھروں کی کیفیت اور پوزیشن یہی ہے، دادا کہتا ہے پتر ناراض ہو جائے گا، دادا کہتا ہے پوترا ناراض ہو جائے گا، پوترے نے پڑھیا سویر دا وجان ڈیا پاں پاں پاں۔ ہم کل نکلے، وہ مشتاقیہ مسجد تھی رچنا ٹاؤن، فجر کا بیان تھا وہاں، یقین مان لیں واللہ باللہ تاللہ فجر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں، 2 بچے فجر کے ٹائم میں، 2 بچے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے، ایک ادھر جائے پاں، ایک ادھر آئے پاں، ایک ادھر جائے پاں، ایک ادھر آئے پاں۔ فجر کی نماز کے بعد پاں پاں ہو رہی ہے اب ہمارے گلیوں کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری چھتوں کے اندر ہے۔ کیا آپ کو صبح سے یہ پاں پاں نہیں سنائی دے رہی؟ یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ہم لوگ 30 لاکھ شہداء کو، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی کی آواز آئی تو آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، سفر جاری رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے عبداللہ اب موسیقی کی آواز آ رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ موسیقی کی آواز نہیں آ رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں سے انگلیوں کو نکالا، حضور کا غلام، حضور کا امتی، کہتا ہے کھاتا حضور کا ہوں، پیتا حضور کا ہوں، دانا دانا حضور کا ہے، قطرہ قطرہ حضور کا ہے، آج آگ نہیں برس رہی حضور کا صدقہ ہے، پتھر نہیں پڑ رہے حضور کا صدقہ ہے، کیونکہ سود کھایا جا رہا ہے، نمازیں قضا کی جا رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، ملاوٹ کی جا رہی ہے، جی ہاں بدنگاہیاں ہو رہی ہیں، زناکاریاں بدکاریاں ہو رہی ہیں، سب چل رہا ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ آج مسلمانوں ہمیں بندر اور خنزیر نہیں بنایا جا رہا، وگرنہ عمل ہمارے جو ہے آج غیروں والے، اور نعرہ ہمارا حضور کی غلامی والا، اور اعمال ہمارے حضور کے دشمنوں والے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ہمارے ملک پاکستان کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، اسی گھر نے ملک پاکستان کو جلانا شروع کر دیا ہے۔ اس کا حساب بھی دینا ہے، یہ جو باجے بج رہے ہیں نا اس کا حساب بھی دینا ہے۔ آج یہ جملے کہہ کر بعض اوقات نکل جاتے ہیں، اور مولانا صاحب تسی بہت ہی سختی کر دیندے ہو، اور مولانا صاحب تسی زیادہ ہی کر دیندے ہو۔ یہ سختی نہیں ہے، آنے والا کل آپ کا مزید تاریک ہوگا، آنے والا کل اگلا سال آپ کا مزید تاریک ہوگا، یہ بات نوٹ رکھیے گا۔ آنے والے سالوں میں، کیونکہ ہم نے بچپن میں یہ شیطانی چرخہ نہیں دیکھا تھا، ہم نے بچپن کے اندر زیادہ سے زیادہ سلنسر اتارتی تھی قوم، اور وہ بھی گاڑی کسی کے پاس ہوتی تھی، موٹر سائیکل، ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب تو سلنسر نکالنا، اپنے چہرے بگاڑنا، موسیقیوں کے پروگرام کرنا، یہ باجا بجانا تو ایسے جیسے لازم و ملزوم ہو گیا ہمارے ملک پاکستان کے اندر۔ جیسے جشن آزادی آئے گی، یہ بابا سوٹ، یہ اس طرح کے سوٹ تو چل ہی رہے ہیں، یہ سفید اور گرین یہ تو چل ہی رہے ہیں۔ جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی ہم منع نہیں کرتے، ہم اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے، لیکن جو چیز شریعت سے ٹکرا رہی ہے، یہ باجا شریعت سے جا کر ٹکرا رہا ہے۔ باجا بجانا جب حرام ہے، گناہ ہے، تو اس کے خلاف بند بھی تو ہم سب نے مل کر باندھنا ہے نا، ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ آ جائیں سارے مل کر جو ہے مملکت آزاد ریاست پاکستان اسلام کے نام پر آزاد ہوئی ہے، یہ قلعہ اسلام کا ہے، آؤ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، ہم اپنے بچوں
بچوں کی زبانوں پر جو ہے اللہ کا ذکر لے کر آئیں، ہم اپنے بچوں کی زبانوں پر جو ہے درود و سلام لے کر آئیں، ہم ان کو بتائیں کہ ملک پاکستان 30 لاکھ شہداء کا خون اس کے اندر موجود ہے، نانا ایسے گناہوں والے کام نہیں کرنے ہیں، آج مسجد کے اندر دن گزارنا ہے، آج ہمارے گھر کے اندر ختم قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ہماری مسجد میں ختم قرآن ہونا چاہیے تھا، تاکہ جن عاشقوں نے جو ہے جانیں قربان کی ہیں ان کو کم از کم ہم یاد تو رکھیں، ان کو ہم نذرانہ تو پیش کریں، جنہوں نے آج ہمیں آزاد ریاست ملک پاکستان جو ہے دلوایا ہے۔ تو آؤ سارے عاشقان رسول مل کر اپنے ملک پاکستان کو اسلام کا کلا بنائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں پڑھوائیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں آؤ یہ وہ انویسٹ والے کام ہے، جی ہاں، جن کا پروفٹ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی، آخرت میں ہے۔ میں نے شروع میں درود پاک کے تعلق سے عرض کیا، آپ پڑھو انشاءاللہ دنیا میں پروفٹ ملے گا، قبر میں پروفٹ ملے گا، آخر میں پروفٹ ملے گا۔ آپ پڑھو 5 نمازیں، اللہ پاک صحیح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھو تو رزق میں برکت آتی ہے، نماز پڑھو رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نماز پڑھو بیماریوں سے شفا ہے۔ آؤ نماز پڑھنے والا قبر میں جائے گا تو اسے سب سے پہلا انعام ملے گا، اس کے کفن کو دنیا کو اتار کر جنتی کفن پہنایا جائے گا۔ اور بھائی نمازی تو قبر میں جائے گا، تیری قبر کو تعداد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا، تو اٹھنا میدان محشر میں سایہ عرش پائے گا، جنت میں جانا تجھے انعام ملے گا، اللہ پاک کا دیدار ملے گا نا۔ تو نماز پڑھتا ہے تو پڑھ قرآن، قاری قرآن تیری بڑی چاندی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو جی ہاں زندہ ہے تو برکتیں ملتی ہیں، اور جب قاری قرآن مرتا ہے نا تو یہ قرآن ہے اے ساتھ نیجے چھڑ دا، ماں پیو چھڑ دیندے نے، بہن بھائی چھڑ دیندے نے، اے سارے قبر تک دے ساتھی نے، قبر چھپا کے سارے واپس ٹور آندے نے، لیکن قرآن سے پیار کر لو، قرآن سے پیار کر لو، خدا کا واسطہ ہے قرآن سے پیار کرو، قرآن کو پکڑ لو، یہ قرآن تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ قرآن پڑھنے والا مرتا ہے، اب اس کی چارپائی گھر میں پڑی ہوتی ہے، اس کے گھر والے اس کو غسل دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، قرآن خوبصورت شکل میں آ کر اس کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو چارپائی سے اتار کر جب پھٹے پہ غسل دیا جاتا ہے، ادھر اس کی چارپائی پہ کفن بچھایا جاتا ہے، وہ قرآن اس کے کفن پر آ کر لیٹ جاتا ہے، جب اس کو کفن پر لٹایا جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے پر آ کر لیٹ جاتا ہے، جب اس کی تدفین کی جاتی ہے، تدفین کرنے کے بعد گھر والے چلے جاتے ہیں، قرآن کوئی نہیں جاتا، منکر نکیر آتے ہیں، قرآن تو اس سے جدا ہو جا۔ قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے تم اپنے رب کے حکم کو جو ہے وہ پورا کرو، تمہیں رب نے جو حکم دیا ہے میں اس کا ساتھ تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ یہ قرآن ہے، قرآن منکر نکیر کو کہے گا تمہیں رب نے جو حکم دیا ہے تم رب کے حکم کی اتباع کرو، پیروی کرو، میں اسے نہیں چھوڑنے والا، میں اسے تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے داخل جنت نہیں کروا دوں گا۔ یہ قرآن ہے، اس کے لیے قبر میں انشاءاللہ الکریم ہے قرآن اللہ سے بستر لے کر آئے گا، اس کی قبر میں بستر بچھائے گا۔ جی ہاں یہ قرآن ہے، قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا اور میدان محشر میں اس کے ساتھ رہے گا، نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا، رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو آؤ نا ہم لوگ پکڑیں قرآن، ہم لوگ نماز کی پابندی کریں، درود کی پابندی کریں اور حضور کی سچی غلامی اختیار کریں، موسیقیوں کے خلاف بائیکاٹ کریں، میوزک کے خلاف بائیکاٹ کریں، باجوں کے خلاف بائیکاٹ کریں۔ 14 اگست جی ہاں میں یہ بات بھی آپ کے آج اس مختصر سے وقت میں، کیونکہ بیان میرا کلوز ہے، میں ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ میری معلومات کے مطابق 14 اگست کو پاکستان کے اندر شراب ختم ہو جاتی ہے، اتنی شراب پی جاتی ہے، اتنی شراب پی جاتی ہے، کیا ہے یہ اللہ پاک نے آزاد مملکت ریاست دی تو شرابیں پی پی کر ہم جشن منائیں گے؟ ملک پاکستان کے اندر شراب پی جاتی ہے، رات کو 12 بجے تڑ 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 توڑ ہو رہی ہے، آتش بازی چلتی ہے ہماری، ون ویلنگ کرتے ہیں نوجوان سیلنسر نکال کر۔ یہ جشن آزادی منانے کا انداز مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ غیروں کا انداز ہمارے ہاں آ گیا۔ ہمارا انداز ہے وہی موسیٰ کلیم اللہ والا انداز ہے، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم نے اپنی مسجد کے اندر ظہر کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ملک پاکستان عطا فرمایا ہے، اس کے شکر کے اندر ہم نے 2 رکعت نماز نفل جماعت سے ادا کیے الحمدللہ۔ پھر شہداء کو ایصال ثواب کیا، فاتحہ خوانی کروائی گئی الحمدللہ۔ صبح
تہجد کے بعد جو ہے الحمدللہ ہمارے قافلے والوں نے سورہ یاسین شریف پڑھی، ساروں نے سورہ یاسین شریف پڑھ کر جو ہے شہدائے پاکستان کو ایصال ثواب کیا۔ یہ ہے جشن آزادی منانے کا انداز۔ آؤ اپنے بچوں کو یہ والا انداز ہم سکھا کر جائیں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، ہر طرف عبرت عبرت ہے۔ میں یہ بات عرض کرتا چلو، آپ کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے نہیں اٹھا؟ کبھی نہیں اٹھا؟ اٹھے ہیں نا؟ اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے؟ جی نہلایا ہے۔ کفن پہنایا ہے؟ چارپائیاں اٹھائی ہیں؟ قبرستانوں میں گئے ہیں؟ قبرستان میں اتارا ہے؟ قبروں میں اتارا ہے؟ اتارا اسلامی بھائی، سب کام کیے۔ فلاں بن فلاں حضرات مر گیا، فلاں وقت میں اس کی نماز جنازہ، کانوں میں یہ صدا پڑی ہے، ان قریب تیرے میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، فلاں بن فلاں چلا گیا۔ اچھا بلا نوجوان ہے، صدا لگتی ہو یار سویرے منو ملیا سی، او یار راتی میرے کول بیٹھا ہویا سی یار، وہ بالکل صحیح سی یار، وہ گھر گیا ہی جا کے انہیں روٹی کھا دی، اس تو بعد وہ ستا ہی تو اٹھا ہی نہیں ہو۔ کیا اس طرح کی کہانیاں کبھی نہیں سنی ہیں؟ سنی ہے نا؟ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا دنیا کی رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے مکان وہ آج ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پرا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آئیں ہم سارے مل کر حضور کے سچے سچے غلام بن کر زندگی گزاریں، نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی جو ہے یہ جشن آزادی پاکستان انشاءاللہ یہ چراغ جل جائے نا، یہ چند افراد اگر یہ ہمت کرے، حوصلہ بڑھائیں اور لگ جائیں، اپنے اپنے گھروں کی فکر کریں، انشاءاللہ الکریم ہے۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم ہے پانچوں نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن بھی پڑھیں گے، ہم نیت کرتے ہیں سنت مصطفیٰ پر عمل بھی کریں گے، ہم نیت کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے سارے عاشقان رسول مل کر۔ یقین مانیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، جتنی آواز پہنچتی ہے اتنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب سارے مل جائیں گے نا، قطرہ قطرہ مل جائے گا۔ میں نے آپ سب تک یہ پیغام پہنچایا، باجا بجانا جائز نہیں ہے، جب آپ کو پتہ چل گیا تو پھر ہم سارے قطرہ قطرہ مل جائیں گے، اپنے اپنے گھر کی فکر کریں گے۔ وہ کہا جاتا ہے اپنے اپنے گھر کے باہر کی صفائی کرو، پورا میں اللہ صاف ہو جائے گا۔ ڈنڈے سے منانا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، ڈنڈے سے منانا ہم پر فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم قاضی القضاء نہیں ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں، ہمیں جتنا اللہ پاک نے حکم دیا ہم اپنے حکم کے مطابق جو ہے، رب کے حکم کے مطابق جو ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جی ہاں، وتؤمنون باللہ، ہم اس کے مصداق بن کر نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سارے عاشقان رسول نیت کریں انشاءاللہ الکریم ہے، ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ شہدائے پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور بھیجیں گے۔ ابھی بھی ہم بیٹھے بیٹھے اگر سارے مل کر فاتحہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ الکریم ہے ابھی ہم سارے شہدائے پاکستان کے لیے ایصال ثواب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر بھی یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آخر میں اعلان سن لیں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور یہ جو آنے والی جمعرات ہوگی یہ 17 اگست ہوگی، 17 اگست 17 اگست جمعرات انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع پورا لاہور، شیخو پورہ، قصور اور ننکانہ، یہ 4 ضلع اکٹھے ہو رہے ہیں، 4 ڈسٹرکٹ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ 4 ڈسٹرکٹ کا دعوت اسلامی کا ایک ہی ہفتہ وار اجتماع ہوگا۔ فیضان مدینہ کہنا فیروز پور روڈ چنگی سے جاتے ہیں تو آگے کہنا آ جاتا ہے، مین روڈ کے اوپر ہی دعوت اسلامی کا مدی مرکز ہے فیضان مدینہ کہنا۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران دامت برکاتہ العالیہ یہ لاہور تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ الکریم ہے. یہ آنے والی جمعرات 17 اگست انشاءاللہ 17 اگست کو جو ہے مغرب کے بعد فیضان مدینہ کانا سنت و برا بیان فرمائیں گے. اور یہ ابھی پچھلے دنوں بیرون ملک تھے، ساؤتھ افریقہ، ملاوی وغیرہ، کینیا وغیرہ. الحمدللہ ملاوی ایک ملک ہے چھوٹا سا، وہاں پر انہوں نے 3 اسپیچ کیے تھے، 3 اجتماع تھے وہاں پر. الحمدللہ 3 اجتماع کے اندر تقریباً جو ہے 1100 سے زیادہ کافروں نے الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. 3 اجتماع کے اندر 1100 سے زیادہ کافر کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ایسی ہستی ہمارے پاس تشریف لا رہی ہے، یہاں سے گاڑی بھی چلے گی، عاشقان رسول کو لے کر بھی جائے گی، واپس لے کر بھی آئے گی. یک زمانہ صحبت باولیہ بہتر 100 سالہ طاعت بیریہ. اللہ والوں کی جو گھڑی بھر کی صحبت ہوتی ہے نا، لمحہ بھر کی صحبت ہے، یہ 100 سال کی بیریہ عبادت سے بہتر ہوتی ہے. لہٰذا میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، آنے والی جمعرات انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھتے ہی یہاں سے گاڑی چلے گی، مغرب انشاءاللہ ہم نے فیضان مدینہ کانا پڑھنی ہے. اور انشاءاللہ مولانا حاجی محمد عمران اتاری ماشاءاللہ انقلابی پرسنالٹی ہیں، ان کے بیانات بھی انقلابی ہوتے ہیں، لاکھوں کی زندگیوں میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا ہے. تو ایسے نیک بندے کی صحبت، ان کا بیان سننا چاہیے. نیت کریں انشاءاللہ آنے والی جمعرات انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں گے. سارے فاتحہ پڑھے پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، ہمارا آنا نماز عصر کا جماعت سے ادا کرنا، یہاں پر درس و بیان کا کرنا سننا، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا پڑھنا، درود و سلام کا پڑھنا سننا، اے مالک کریم سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے، اللہ قبول فرما لے. ہمارے عمل کے لائق نہیں، اپنے کرم کے شأن شان، رحمت کے شأن شان اس پر اجر عطا فرما. اور یہ سارا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، عقیدتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، اسیران کربلا، بدر، احد کے میدان میں ہونے والے شہید، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج، والدین، تابعین، تبع تابعین، اور خصوصاً بالخصوص شہدائے پاکستان، تمام مسلمین و مسلمات، وہ عاشقان رسول جنہوں نے پاکستان کے نام پر جانیں قربان کی، مولا ان سب کی روحوں کو پہنچاتے ہیں، قبول فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، سلامتی کا گہوارہ بنا، اسلام کا گہوارہ بنا، اسلام کا مضبوط قلعہ بنا. یا اللہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، ہمارے ملک پاکستان کا بچہ قاری قرآن بن جائے، روزانہ تلاوت قرآن کرنے والا بن جائے، ہمارے ملک کا بچہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بن جائے، صحابہ اہل بیت کا غلام بن جائے. مولا جتنے یہاں پر آئے سب بخش دیے جائیں. مولا ان کے والدین میں سے، ان کا اعزہ و اقربا میں سے جتنے چلے گئے، مولا سب کی بخشش فرما دے. جن کے والدین زندہ انہیں صحت و بری، عافیت و بری، سلامتی بری، نیکیوں بری لمبی عمر عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. اے مالک کریم قرض میں ڈوبے نجات عطا فرما، بیچا مقدموں میں پھنسے رہائیاں عطا فرما. ابھی تک حج نہیں کیا جنہوں نے، مولا انہیں بھی اسی سال حج کی سعادت عطا فرما. بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضریاں نصیب فرما. بالآخر سبز گنبد کے سائے میں جلوہ مصطفیٰ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما. مجھے ہریال گنبد کے تلے قدموں میں موت آئے، سلامت لے کے جاؤں دین و ایمان. یا رسول اللہ
قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ تمام عاشقان رسول کا شکریہ۔